اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہوگی، اور وہ ہے گانے اور موسیقی کے جو فقہی احکام اور مسائل ہیں اس موضوع پر. اتنا اہم ترین یہ موضوع ہے کہ اگر اس موضوع پہ جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گی کہ اتنی زیادہ تفصیل ہے اور لوگوں کے دماغوں میں اتنے زیادہ اس سلسلے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز گانا ہے، کون سی چیز گانا نہیں، کون سی چیز ہم سن سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں سن سکتے. بیک گراؤنڈ موسیقی ہوتی ہے، خبروں سے پہلے جو آواز آتی ہے، ایران ریڈیو ٹی وی سے جو موسیقی آ رہی ہوتی ہے، جو ترانے آ رہے ہیں، جو غزلیں آ رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو موسیقی ہے، ڈاکومنٹریز جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر جو موسیقی ہے، جو مختلف اشتہارات میں جو آواز گلے سے نکالی جاتی ہے، ٹی وی پہ آپ مختلف چیزیں دیکھتی ہیں، وہ مسئلہ کیا ہے. نعتیں، منقبتیں، بعض قصیدے، نوحے، اس کے اندر جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس پہ اکثر لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. تو کنفیوژن اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے. آج ہم اس کے بعض اخلاقی مسئلوں کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی اس میں باقاعدہ گانے اور موسیقی کے فقہی احکام ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر یہ مسئلہ پیش آ جائے. یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر آپ کے لیے صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ جب قید خانے میں رکھا گیا تھا، اور امام جس وقت قید خانے میں تھے، اتنا چھوٹا قید خانہ کہ امام نہ صحیح طور پر کھڑے ہو سکتے تھے، نہ صحیح طور پر لیٹ پاتے تھے اس کے اندر. اور پھر دربان نے جب ایک وسیع اور اس جگہ پہ امام کو منتقل کیا تو امام نے کہا کہ مجھے اسی چھوٹے سے تنگ و تاریک کوٹھڑی اور قید خانے کے اندر واپس پہنچا دو، کیونکہ اس وسیع اور اس جگہ پہ کہیں سے گانے کی آواز میرے کانوں میں جاتی. اتنا زیادہ امام معصوم اس سلسلے میں احتیاط کرنے والے کہ کانوں میں آواز تک نہ جائے. یا جو وہ واقعہ ہے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب متوکل عباسی نے امام کو دربار میں بلایا اور امام کو چڑھانے کے لیے شراب پیش کی. امام نے کہا کہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا خون کبھی اس سے آلودہ نہیں ہوا. اور پھر اس کے فوراً بعد اس نے امام کو مزید چڑھانے کے لیے کہا کہ ہمارا جو درباری موسیقار ہے وہ چھٹی پر ہے، آج آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں. تو فوراً بعد شراب کے بعد موسیقی کا تذکرہ کر کے وہ امام کو طیش دلانا چاہتا تھا، غصہ دلانا چاہتا تھا، اور خود اس بات کا احساس رکھتا تھا کہ اتنی بدترین چیز ہے کہ میں فوراً شراب کے بعد موسیقی کا تذکرہ کر کے امام کو تکلیف پہنچاؤں. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ بہت سارے افراد میدان قیامت میں لائے جائیں گے اور لوہے کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور انہیں پگھلا کر اس گانا سننے والے کے کانوں میں ڈالا جائے گا. جب پوچھا گیا مولا ان لوگوں کا قصور کیا ہوگا، کہا کہ ان کے کان میں گانے کی آواز جاتی تھی اور یہ اپنے کانوں کو گانے کی آواز سے بچاتے نہ تھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ عمومی زندگی میں بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک کتاب ہے دعائم الاسلام،
دائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام، جو اس کا پورا نام. اچھا، دائم الاسلام جو کتاب ہے، بہت اس کے ریفرنسز آپ پڑھیں گی تو قاضی ابو حنیفہ نعمان ابن محمد کی لکھی ہوئی کتاب. اس سے دماغ میں یہ نہ آئے کہ وہ ہمارے برادران اہل سنت کے جو فقہی امام ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کی بات ہو رہی ہے. وہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ان کا نام. یہ جو دائم الاسلام کے مؤلف جو ہیں قاضی ابو حنیفہ نعمان ابن محمد، یہ غیر شیعہ تھے. اس کے بعد میں شیعہ مذہب کو انہوں نے اختیار کیا اور یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر بڑے اوتھینٹک ان کی کتاب شمار ہوتی ہے اور ہر جگہ ریفرنسز میں پیش کی جاتی ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ جو سورہ حج کی 30ویں آیت ہے 30th، اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تو امام نے فرمایا الرجس من الاوثان، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اوثان سے جو کہ ناپاکی اور پلیدگی ہے، اور اپنے آپ کو بچاؤ قول زور سے. تو امام نے فرمایا الرجس من الاوثان سے مراد ہے شطرنج، اور قول زور سے مراد ہے گانا. یعنی باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں، کہ ابھی آپ کے سامنے یہ آیات اور احادیث جو پیش کی جائیں گی ان کو دماغ میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو کچھ ایسے سو کالڈ انٹلیکچوئلس کے کچھ کلپس دکھاؤں گا کہ جو بڑی چابک دستی کے ساتھ معاشرے کے اندر گانے اور موسیقی کو حلال قرار دینے کے لیے ایک لحاظ سے ٹی وی پر آتے ہیں اور ایک کیمپین جو ہے وہ چلاتے ہیں. جو یہاں پر قول زور، یہ جو سورہ حج کی 30ویں آیت کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور لغو باتوں سے بچے رہو. ابو بصیر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے چھٹے امام سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ اس قول زور سے مراد گانا ہے. اصول کافی کی 6ٹھی جلد میں باب الغنا حدیث نمبر 1. اور جو ڈکشنریز ہیں اگر اس میں بھی قول زور کے معنی، ویسے اور بھی بہت سارے معنوں میں قول زور استعمال ہوا ہے، لیکن المنجد، تاج العروس، لسان العرب، لغات القرآن یا مفردات امام راغب، جو اس سلسلے کتاب، سب میں یہ ہے کہ قول زور سے مراد ہے گانے بجانے کی محفل، یا خود گانا بجانا بھی اس سے مراد. بہت سی جگہوں پہ قول زور سے مراد جھوٹی گواہی دینا بھی شمار کیا گیا ہے، لیکن خود چھٹے امام نے بات ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد گانا. چھٹے امام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ گانے اور موسیقی سے بچو، قول زور سے اجتناب کرو. راوی کہتا ہے میں جتنی دیر امام کے پاس بیٹھا رہا، امام یہ جملہ اتنی دفعہ کہا کہ میرے لیے وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا، کہ اپنے آپ کو گانے سے بچاؤ، اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچاؤ، اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچاؤ. تو کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، اور لوگ غلط طور پر، اب یہ جو مسلمات میں سے ایک مسئلہ تھا اس کو ایک متنازع مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر رائج کی جا رہی ہے چیز. ہمارے علماء اہل سنت میں بھی تفسیر ماجدی جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے جتنے بھی میلے ٹھیلے اور گانے بجانے کی محفل، تھیٹر اور سنیما جو ہیں، یہ سب قول زور میں شامل ہے، کہ اپنے آپ کو قول زور سے بچاؤ. تو تفاسیر کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، یعنی سنی اور شیعہ سب چیزوں میں متفق جو بات ہے وہ سب اس کی حرمت کے اوپر متفق. الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل. گانا اور موسیقی جو ہے، خاص طور پہ گانا، یہ دل میں نفاق کو ایسا اگاتا ہے جس طریقے سے پانی جو سبزہ اگاتا ہے. جب بارش پڑتی ہے، یہ نیچے جا کے پھر کہیے کہ آواز کو ذرا تھوڑا سا تیز کریں، کہ گانا اور موسیقی اس طریقے سے نفاق کو اگاتا ہے جس دل میں، جس طریقے سے پانی جو ہے سبزہ اگایا کرتا. تو اور کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ گانا اور موسیقی منافقت کا آشیانہ ہے، یعنی اس دل میں منافقت پھلتی اور پھولتی ہے کہ جہاں پر گانا اور موسیقی جو ہے بجایا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزیں دل کو بہت سخت کر دیتی، جن میں سے ایک گانا اور لاہو و لعب کا سننا.
یہ دل کو سخت جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی بھی صورت ہمارے گناہ کم ہونے میں نہیں آ رہے، جو دل کو سخت بنانے والی چیزیں اس میں گانا اور لاہو و لعب کا سننا، اس قسم کے پروگراموں کو اٹینڈ کرنا، ٹی وی پہ بیٹھ کے سننا، جتنی بھی موسیقی ہمارے کانوں کے اندر جا رہی ہے یہ سب ہمارے دل کو سخت بنا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا اور موسیقی ان گناہوں میں سے جن کی سزا خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا۔ یہ سب دماغ میں یاد رکھتی جائیے، آخر میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام روایات سے اور قرآنی آیات سے کس طرح سے صرف نظر کر کے سازشی طور پر بہت سی چیزیں لوگ عوام کے دماغوں میں بٹھائی جا رہی ہیں کہ خدا نے آتش جہنم کو قرار دیا۔ دماغ میں سوچنا، ویژولائز کریں کہ جہنمی کس طریقے سے ان عذابوں کے اندر گرفتار ہوں گے۔ آتش جہنم کا اگر چشمے بصیرت سے اگر اس کا نظارہ کیا جائے، روایتوں میں جو چیز آئی ہے، اور سوچا جائے کہ تھوڑے سے اپنے کان کے مزے کے لیے تھوڑے سے اپنے نفس کو ذرا کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کے لیے کانوں کو اگر ہم گانے اور موسیقی سے اپنے آلودہ کریں گے تو اتنے بڑے بڑے عذابوں کو وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، یہ پروردگار نے مجھے حکم دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ گانا اور موسیقی ایمان کا کینسر نہیں ہے، بلکہ اسے کہا جائے ایمان کا ایڈس ہے۔ ایڈس مرض میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا مدافعتی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر معمولی سا ایک انفیکشن جا کے بھی انسانی زندگی کا خاتمہ کر دیتا، معمولی سا نیمونیا ہوا اور جو اس میں ہلاک ہو گئے، یہ جا کے پورے جسم کے دفاعی نظام کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ مرض۔ گانا اور موسیقی بھی یہی کام کرتی، یہ آپ کی روح کا ایک مدافعتی نظام ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ پورے سسٹم کو۔ تو گانا اور موسیقی کو کہا جاتا ہے ایمان کا ایڈس ہے، یعنی وہ بیماری ہے جو آپ کے روحانی طور پر تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، اور پھر انسان ہر گناہ کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو چہچہانے یعنی گنگنانا ویسے جائز ہے، وہ آگے چل کے جب مسائل آئیں گے اس کی تفصیل میں، بانسری بجانے سے منع کرتا ہوں، طبلہ بجانے سے منع کرتا ہوں، اور ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں۔ ڈھول کی کچھ چند اقسام جائز بھی ہیں، وہ ہم آگے چل کر اگلی کلاس میں بیان کریں گے، اور کچھ حرام اقسام بھی۔ تو بہرحال کہ پیغمبر نے واضح طور اصول کافی کی 6 جلد میں، جس میں آلات لاہو و لعب کا بھی تذکرہ آیا اور گانے کا بھی تذکرہ آیا، اس کو پیغمبر نے جو ہے وہ منع کیا۔ اسی طرح 6 امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے کی محفل وہ جگہ ہے جہاں جانے والوں پر خدا اپنی نظر رحمت ہی نہیں ڈالتا۔ تو اس قسم کا کوئی بھی پروگرام خواہ وہ گھر میں ارینج کیا جائے، کوئی شادی کا فنکشن میں ارینج کیا جائے، مہندی وغیرہ میں ارینج کیا جائے، گانے بجانے کی محفل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جانے والوں پر خدا اپنی نظر رحمت نہیں ڈالتا، اور ایک سیکنڈ کو بھی پروردگار اپنی نظر رحمت اگر ہٹا لے تو سوچیے کہ اس انسان کا کیا حشر ہو جائے۔ تو یہ دماغ میں رہے۔ اور یہ بھی 6 امام فرماتے تھے، جب ایک شخص نے کہا کہ میں اس گانے بجانے والے جہاں موسیقی بج رہی تھی اس گھر میں موجود تھا، تو امام نے فرمایا کسی ایسے گھر میں نہ جاؤ جس میں رہنے والوں سے خدا نے اپنی توجہ کو سلب کر لیا، اپنی توجہ ہٹا لی، اپنی نظر رحمت ہٹا لی، اور ایسے گھروں میں جانے سے بھی منع کیا کہ جہاں پر اس انداز سے انسان، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ہر وقت مثلا گھر میں گانا بج رہا ہے، ہر وقت جو ہے موسیقی بجائی جا رہی ہے، ہر وقت یہ، تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی منع کیا گیا کہ جہاں لا محالہ جانے کے نتیجے میں انسان حرام میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح سے 6 امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آوازوں میں جو سب سے بری آواز ہے وہ گانے اور موسیقی کی آواز ہے۔ وسائل الشیعہ کی 17ویں جلد کے اندر یہ روایت ہے، سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی آواز ہے۔ اور کتنی قرآنی آیتیں بھی ہیں، اور شیطان اس سلسلے میں مسلسل لگاتا رہتا ہے۔ سورہ نور کی جو 21ویں آیت ہے کہ جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو یقیناً وہ اسے بدکاری اور بری باتوں کا حکم دے گا۔
شیطان کے نقش قدم پہ جو بھی چلے گا. اور ابھی آگے چل کر روایات میں آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ شیطان کس انداز سے بہکاتا ہے گانے اور موسیقی کے سلسلے میں. پروردگار نے شیطان سے کچھ جملے کہے جو قرآن نے نقل کیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 میں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. آواز کو کم کریں ذرا. تو پوری آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو. چلیں اگر واضح طور پر اگر اس آیت کو دیکھیں تو پروردگار نے شیطان سے کہا کہ جا جس پر بھی تیرا بس چلتا ہے اپنی آواز سے اس کو گمراہ کر. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. جس پر تیرا بس چلے جا اپنی آواز سے گمراہ کر. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ. اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چاہے تو ان کے اوپر حملہ کر دے. جا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا. وَعِدُهُمْ. اور ان سے جھوٹے وعدے کر. اور یقیناً شیطان دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹے وعدے ہی لوگوں سے جو ہے وہ کیا کرتا. اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی کہ اپنی آواز سے لوگوں کو گمراہ کر, یہاں بھی اس سے مراد گانا ہے. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ روایت جو حکایتوں میں ملتا بھی ہے کہ علامہ ہلی, یہ علامہ ہلی کی قبر مبارک ہے. علامہ ہلی کہ جو بیٹے تھے فخر المحققین, جب رسم بسم اللہ ہوئی اور جو مولوی صاحب آئے تھے ان کے لیے رسم بسم اللہ کے لیے بسم اللہ پڑھانے کے لیے, کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ فخر المحققین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور پوری سورہ بقرہ سنا دی. اب وہ بیچارے جو کہ بسم اللہ پڑھانے کے لیے ان کو آئے تھے وہ بھی حیران اور پریشان. پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے تم نے یاد کی؟ کہا کہ میری ماں جب بھی مجھے دودھ پلاتی تھی یا سلاتی تھی تو لوری میں مجھے سورہ بقرہ سناتی تھی. تو اب دیکھیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد, لوری میں بسم اللہ اور سورہ بقرہ سناتی تھی. تو سورہ بقرہ پوری زبانی یاد ہو گئی, جس پہ علماء کہتے ہیں کہ اب مائیں اگر بچوں کو لوری میں جو ہے گانے سنائیں گی تو بچوں کو گانے یاد ہوں گے, اور سورہ بقرہ سنائیں گی تو سورہ بقرہ یاد ہوگی. بابا بلیک شپ یاد کرائیں گی تو پوری قوم کالی بھیڑ بن جائے گی. سب بن گئے بابا بلیک شپ یاد کر کے, سب بچوں کو یاد ہے. لیکن کیا چیزیں نہیں یاد, وہ یہی نہیں یاد جو سورہ اگر ماں اس طرح سے اگر پڑھیں اور جو سکھائیں, اور فضول قسم کے گانے اگر سنائیں گی ایک ایک تارا گگو تارا ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ پھر تو آپ خود سوچیے کہ کیا ہوگا اس کے اندر. وہ یقیناً بچہ وہی سیکھے گا. تو بہرحال ان فضولیات کو, تو ان تمام چیزوں کا جو پیریڈ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے اندر یہ سب چیزیں جانی چاہیے. کچھ نہیں, ماں اگر نہیں بھی کر رہی تو گھروں میں کیسے کیسٹس ہونے چاہیے آہستہ آواز میں, ہلکی آواز میں, تو جو ہے وہ قرأت قرآن گھر کے اندر لگی رہے, تاکہ گھر سے شیاطین بھی اس طرح سے رفع دفع ہوتے ہیں. اور ورنہ یہ ہر وقت ٹی وی کے ذریعے جو موسیقی گھروں میں گونجتی ہے اس سے شیاطین کے لیے آمد و رفت کا ایک رستہ کھل جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے. تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سے تھے فخر المحققین, لیکن ماں نے جو گھر میں اس طرح سے قرآن ان کو سکھایا اور یہ گانوں اور موسیقی کی طرف نہیں لے کے گئی, تو فخر المحققین جیسا نابغہ روزگار شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور گھروں میں ہم خاندان اہل بیت میں بھی دیکھتے ہیں, وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب گنتی سکھا رہے تھے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھی. اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین نے فرمایا بیٹا کہو واحد, ایک گنتی سکھا رہے ہیں.
عباس نے کہا واحد. کہو بیٹا اسنان, 2. اب عباس خاموش ہو گئے. کہنے لگے بابا استحا ان اقول باللسان الذی قلت واحدا اسنان. بابا مجھے شرم آتی کہ جس زبان سے میں 1 کہہ چکا ہوں مجھ سے 2 کیسے کہوں. چھوٹے ہیں بالکل, اب اتنے چھوٹے ہیں, گنتی سکھائی جا رہی, معرفت کا یہ عالم. اچھا, اب امیر المومنین نے جو ہے وہ حضرت عباس سے کافی محبت کا اظہار کیا. اس کے بعد حضرت زینب بول پڑی, بابا اتحبنا, کیا آپ ہم سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹی, یا بنیۃ نام اولادنا ابکادنا, اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, بالکل کرتے ہیں. کہا بابا لیکن حبان لا یجتمعان فی قلب المومن, 2 محبتیں تو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. حب اللہ و حب الاولاد, کے خدا سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی محبت ہو. ابھی امیر المومنین جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت زینب خود بول پڑی, بابا میں سمجھ گئی, الشفقۃ لنا والحب للہ خالصہ, اولاد سے شفقت کی جاتی ہے, محبت فقط پروردگار عالم سے ہوتی. درود بھیجیں اللہم صلی علی تو اب دیکھیے گھروں میں جب اس قسم کی پرورش ہوگی, ان تمام چیزوں سے بچوں کو دور رکھا جائے گا, تو بچوں کی زبانوں پر ایسے ہی معرفت بھرے کلمات آئیں گے. ورنہ بچوں کی زبانوں پر وہی گانے چڑھے ہوئے ہوں گے, وہی موسیقی ان کے کانوں میں گونج رہی ہوگی. پھر والدین شکایت کرتے پھریں گے کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں سنتی, ہماری بات نہیں مانتی. ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے فکر میں رہیں گے. نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جا کر بچوں کے اندر ایسا سرایت کر جاتی ہیں کہ چیزیں پھر ان پر اثر انداز نہیں ہوتی. ابھی آگے چل کے بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. تو بہرحال دیکھیے, گانا اور موسیقی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ حرام ہے, اور اس کو انجام دینے والا گناہ کبیرہ کا مجرم ہے. اس کے اوپر توبہ کرنی واجب ہے, چاہے وہ گانا گا رہا ہو یا گانا سن رہا ہو. غنا کا عمل انجام دینا بھی حرام ہے, اور غنا کو سننا بھی حرام ہے. غنا سے کسب کرنا اور انکم کرنا یہ بھی حرام. جسے کہا جاتا ہے, ایک جملہ ذرا مشکل ہے, بعد میں شاید کبھی سمجھ آ جائے آپ کو, کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جس میں حکم تکلیفی بھی ہے اور حکم وضعی بھی ہے. حکم تکلیفی ہے کہ یعنی گناہگار بھی ہوگا وہ شخص, اور اس کے مقابلے میں جو اس نے پیسے کمائے وہ پیسے بھی اس کے پیسے نہیں بنیں گے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثلا حکومتی بینک کی جو جاب کرنا, وہ جاب کرنا وہاں پر حرام ہے. لیکن حکومتی بینک اگر ہے, پرائیویٹ بینک کی بات نہیں کر رہا, حکومتی بینک ہے تو پیسے لینے جائز ہو جاتے ہیں مال مجہول المالک کی نیت سے, اکثر علماء نے جائز قرار دی. لیکن چاہے وہ عمل وہاں پہ حرام تھا, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر عمل بھی حرام ہے, اور اس سے جو انکم اور کسب کی جا رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اس کی اجرت کسی نے لی, اس میں اس پیسے سے کپڑے بنا کے نماز پڑھی, نماز میں اشکال. حج اس کا مثلا اگر اسی احرام کے کپڑوں ہی سے اس نے حج کیا ہے تو حج اس کا مثلا باطل ہو جائے گا. تو ہاں اگر کوئی اس طرح سے, جیسے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ اجرت تو نہیں لیتے, لیکن اس انداز سے, اس بھونڈی آواز میں گانے گا رہے ہوتے ہیں کہ پڑوسی آ کے پیسے دے کے جاتے ہیں, بھائی خدا کے لیے گانا نہ گانا, نیند ہماری راتوں کی حرام ہوئی چلی جا رہی. تو وہ اس قسم کے اگر پیسے وہ لینے ہو سکتا ہے جائز ہو جائیں اس کے لیے. تو بہرحال تو بہت سے, اب دیکھیے بہت سے ان آلات موسیقی کی وجہ سے بہت سے بھونڈے افراد بھی جن کی آوازیں اتنی خراب ہیں, وہ موسیقی کی بے ہنگام آوازوں میں چل جاتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جتنے بھی مشہور و معروف گلوکار ہیں, وہ گلوکار بنے ہی اس وجہ سے ان سب کے باتھ روموں میں کنڈی نہیں تھی, یعنی ان کو آوازیں بلند گانا پڑتا تھا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز اس وجہ سے کہہ کے جو وہ گلوکار بن گئے مثلا. تو دیکھیے مسئلہ ایک اس کے اندر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ بیماری انتہا سے زیادہ سنگین سمجھی جاتی کہ جس کو کوئی شخص بیماری سمجھے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری اسی کو ہوتی, اور اس کے برائی ہونے کا احساس ہی دل سے نکل جائے. کہا جاتا ہے کہ برائی کے برا ہونے کا احساس ہی سب سے زیادہ انسان کو برائی سے بچانے والی چیز. اگر یہ چیز اب آہستہ آہستہ ثابت کی جا رہی ہے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے اور دھوکہ دہی کے ذریعے کہ چیز جائز ہے, کیونکہ جب انسان جائز سمجھے گا تو پھر ذرتی برابر بھی اس پہ, اس کی مذمت پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. یعنی انسان ایک گلٹی جو فیل کرتا ہے, اس کے بعد توبہ کرنے کا اس کا ایک رستہ کھلا ہوا ہوتا ہے, وہ توبہ کی طرف کبھی نہ کبھی مائل ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمیں اس کو حلال سمجھنے کی بیماری لگا دی گئی, اکثر افراد کہتے ہیں کہ تو بالکل حلال اور جائز, یہ ان لوگوں کا معاملہ حد سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے.
دیکھیے پہلا زمانہ تھا اس میں جناب میراثی کہے جاتے تھے اور بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. شرفا حضرات کے محلوں میں نہیں آ سکتے تھے. جو شوقین حضرات تھے ان علاقوں مخصوص جگہوں کے اوپر جا کر سنا کرتے تھے اور اس کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اگر پتہ چل جاتا تھا تو انتہائی پٹائی ہوا کرتی تھی ان کی, جو آپ سنتے ہیں بہت سارے بزرگوں کی باتیں. لیکن اب کیا ہے, معاشرہ ذرا بدل گیا ہے اور اب یہی افراد جو ہیں بڑے فنکار کہلاتے ہیں اور ان کو سننے والے جو ہیں بہت ہی صاحب ذوق افراد سمجھے جاتے ہیں, اپنی پوری فیملیز کو اس طرح سے لے کر جاتے ہیں. پہلے بھی یہ زمانہ تھا کہ جناب ہندو اگر آلات لہو و لعب لے کر مسجد کے سامنے سے بھی گزر جاتے تھے انڈیا میں تو ایک امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا اور رکوایا جاتا تھا باقاعدہ کہ آلات موسیقی مسجد کے سامنے سے بھی نہیں گزرنے چاہیے. لیکن آج کیا ہے, جیسے کہ روایتوں میں آگے چل کر بیان ہوگا کہ حرمین مکے اور مدینے تک کے اندر آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے اور ہم اس کا ایک مصداق نظر بھی آ رہا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے میں موبائل فون خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہیں کوئی بھی گانے کی ٹیون بجنی شروع ہو جاتی ہے اور جبکہ موبائل فون, اور وہ بھی ابھی آگے چل کر جب مسائل بیان ہوں گے کہ گانے جو اس طرح سے فیڈ کیے جاتے ہیں اس کے اندر وہ بھی سننا حرام ہے, چاہے وہ موبائل فون کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. تو حرمین میں آلات موسیقی ظاہری آخری زمانے کی علامتوں میں چیز جو ہے وہ ابھی آگے چل کر روایتیں اس کی میں بیان بھی کروں گا. تو دیکھیے اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یعنی یہ جو حلال سمجھنے کی جو ایک بیماری لوگوں کو لاحق ہو رہی اور اس میں اس بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. برائی سے انسان اس وقت بچے گا جب اس کو برا ہونا سمجھے گا وہ, لیکن اگر برا ہونا ہی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو تو وہ بچے گا کیسے. اور بعض اوقات اگر یہ صورتحال بہت اوپر تک چلی جائے تو کفر کی حد تک بھی نوبت آ سکتی, کفر کی حد تک بھی نوبت آ جاتی ہے کہ ضروریات دین کی طرح سے جو مسئلہ, ٹھیک ہے اس کی تفصیلات میں بعض اوقات جو ہے فقہی اختلافات ہو جاتے ہیں مسائل کے اندر, لیکن ایک مسلمات کے اندر اگر کوئی چیز ہو اور اس کا اس طرح سے انکار کیا جائے کہ انکار رسالت بھی لازم آئے کہ بھائی میں ایسی حدیثی کو نہیں مانتا, وہ کہیں گے بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے, کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بھی نہیں مانتا. بعض اوقات اس طرح کی بھی لوگ کلمات کفر کہہ جاتے ہیں اور سوچتے سمجھتے اگر یہ بات کہی جائے تو واقعتاً انسان کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیے اب اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر کوئی شخص جو ہے اس میں ہمیں تو بظاہر یہ بڑا غیر عقلی سا یہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے اور موسیقی تو روح کی غذا ہے وغیرہ وغیرہ, جو اس قسم کی باتیں ہم عام طور پر لوگوں کی زبانی سنتے ہیں. دیکھیے دماغ میں یہ بات یہ رہے کہ اگر آپ اسلام کا ایک مزاج سمجھ لیں نا عمومی طور پر, کہ کتنی ایسی چیزیں, بہت سی ایسی تفریحات بھی ہیں جو بہت سی اذیت کا باعث بنتی ہیں, اسلام ان کو بھی منع کرتا ہے. مثلا بہت سے اپنی تفریح تباہ کے لیے مثلا مرغے لڑا رہے ہیں اور مرغے زخمی ہو رہے ہیں اور باقاعدہ ان کا تماشا دیکھا جا رہا ہے. افیون, چرس یا جو اسلامی اصولوں سے ٹکرانے والی اور چیزیں ہیں, مثلا بہت سارے اس طرح کے کھیل بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, جوا شامل ہو سکتا ہے, شطرنج شامل ہو سکتی ہے, تاش شامل ہو سکتے ہیں, چوسر شامل ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری دیکھیے ایسی کتابیں جو ہم تفریحاً پڑھتے ہیں لیکن اخلاق و کردار کو خراب کر دینے والی کتابیں ہوتی ہیں, اسلام نے ان کے اوپر بھی اس لحاظ سے پابندی لگائی. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بے دینی, کفر اور الحاد کی طرف لے جاتی ہیں, وقت کو ہمارے برباد کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے رقص و سرور کی بہت ساری محفلیں جو ٹی وی کے اوپر ہر وقت دکھائی جا رہی ہیں, دیکھی جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک عمومی مزاج اس سلسلے میں بدلتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے ہر چیز کی حکم کی علت کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں. حج کو اگر ہم دیکھیں, حج میں تعبد ہے, تعقل بہت کم ہے. دماغ میں عقل میں نہیں آتا کہ اس پتھر کی دیوار پہ ہم مثلا کنکر کیوں مار رہے ہیں اور یہ گنجے جو ہیں یہاں پر کیوں ہو رہے ہیں اور یہ دو لباس ہم نے اس طرح کے یہاں پر کیوں پہنے ہوئے ہیں احرام کی صورت میں, اور یہ میدانوں میں جا کے اس طرح سے ٹھہر کیوں رہے ہیں. بہت ساری چیزیں, ایک چوکور جو ایک گھر بنا ہوا ہے اس کا طواف کیوں کر رہے ہیں, ایک پتھر جو وہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں. یعنی اگر عقلاً ان کی توجیحات کے اندر جائیں, کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ عقل جس کو بظاہر ہمیں تسلیم کرتی نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن تعبد پروردگار کے حکم کی بجاوری میں چاہے عقل آپ کا ساتھ دے یا نہ دے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں پیش کریں, جناب موسیقی سے تو علاج بھی ہو رہے ہیں, موسیقی سے یہ فائدے ہیں, موسیقی سے وہ فائدے ہیں. حکم خدا جب آ جائے تو ہر قسم کے فائدے کو اگر آپ کو بظاہر فائدہ لگ بھی رہا, تو نقصانات ہی زیادہ ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے, لیکن اگر فائدہ لگ بھی رہا ہو تو شراب کے لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جو ہے فائدے سے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہے, کچھ نہ کچھ فائدے تو قرآن نے بھی مانے ہیں. تو بہرحال یہ نہیں کہ ہم اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو حکم خدا اگر آ گیا ہے اس کے برخلاف تو ہمیں حکم خدا کو چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ماننا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی اگر ٹریفک سگنل ہو اور دور دور تک کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہو تب بھی آپ کو اس جگہ کے اوپر رکنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کر رکو.
عقل منع کر رہی ہوتی، بھائی جب کوئی روڈ پہ ٹریفک ہے ہی نہیں، بالکل خالی روڈز پڑی ہوئی ہیں، تو کیا ضرورت ہے ٹریفک سگنل پہ رکنے کی؟ لیکن نہیں، وہاں پر اسے کہا جاتا ہے جناب یہ بہت قانون پسند شہری ہے، رات کے 2 بجے بھی جو سگنل پہ کھڑے ہو کر ایسی قوموں کی اب بہت تعریف کرتے ہیں کہ جناب وہاں ٹریفک کے قوانین کی ایسی پابندی کی جاتی. لیکن جب دین اسلام کا معاملہ آتا ہے اور کوئی ذرا سی اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اسے دقیانوسی، احمق، پرانے زمانے کا اور پتھروں کے دور کا کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو اس قسم کے جو ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز بن گئے ہیں، دین کے معاملے میں الگ، دنیا کے معاملے میں الگ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ دیکھیے قرآن کی کتنی آیتیں بھی، سورہ لقمان کی جو 6 آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، باقاعدہ ان لوگوں کے لیے، وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں، یشتری لہو الحدیث، تاکہ لوگوں کو لا علمی میں خدا کی راہ سے منحرف کریں. سورہ لقمان کی آیات یہ آپ جا کے اتار لیجئے گا، قرآن سے جو 6 آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. ہمارے 5ویں اور 6 امام دونوں نے بات ارشاد فرمائی، اللہم صلی علی محمد کہ یہ آیت گانے سے متعلق، اور یہ سارے ریفرنسز کافی وسائل الشیعہ تفسیر مجموع البیان کے آپ کے سامنے، کہ قرآن کی آیتیں واضح طور پر خود ائمہ نے اس کی جو تشریحات جو کی ہیں کہ یہاں پر لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. جیسے کہ بھی آگے چل کر آپ مختلف کلپس میں بھی بات سنیں گی کہ وہ کچھ صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو پورا خالی ہے ذکر سے. جیسے پچھلی دفعہ اپنے امام زمانہ کے متعلق وہ سنا تھا کہ قرآن میں اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، جناب ایک انٹلیکچوئل صاحب سو کالڈ کہہ رہے تھے. تو بہرحال تو یہ آیت گانے سے متعلق، اور اس کی جو تفسیر میں روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ مکے کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا نضر ابن حارث. اس نے باقاعدہ کچھ کنیزیں اپوائنٹ کی ہوئی تھیں اس کام کے لیے، باقاعدہ ملازم رکھی ہوئی تھیں کہ جو شخص بھی قرآن میں دلچسپی لیتا نظر آئے، قرآن میں کہ کوئی شخص ہے قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے، یا اسلام کو قبول کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے، تو یہ اپنی مغنیہ عورتوں کو، گانے بجانے والی عورتوں کو اس کے پاس لے کر جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ اس شخص کو، اور اس کو خوب اچھے اچھے گانے سناؤ، اور رقص و سرور کے اندر ان کو مبتلا کرتا تھا. اور پھر ان تمام افراد سے پوچھتا تھا بتاؤ کہ یہ رقص و سرور اور موسیقی اور یہ گانے زیادہ بہتر ہیں یا وہ دعوت زیادہ بہتر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو یہ پہلے زمانے میں بھی یہ تھا کہ رقص و سرور اور موسیقی اور گانے میں لگا کر پہلے ظالم حکمرانوں کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ اپنے مفادات کو حاصل کرتے تھے. آج چہرے بدل گئے ہیں لیکن وہی افراد جو ہے ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ٹی وی چینل ہیں کوئی بھی آپ بدلتے چلے جائیں وہ ہے نا کہ دن میں انسان جو ہے صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا. یہاں سیکنڈز میں مومن اور کافر کا جو ہے فرق آ جاتا ہے. جیسے اکثر افراد کہتے ہیں نا کہ یعنی سیکنڈز کے اندر مومن اور سیکنڈز میں کافر ہو رہا ہے. یعنی ریموٹ ہاتھ میں ہے کیو ٹی وی اور اس کے بعد اگلے ہی سیکنڈ میں جو ہے زی ٹی وی، یعنی ادھر مومن اور ادھر کافر. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ انسان اپنے ایمان اور کفر کے اندر جو ہے مثلا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مبتلا رکھا جاتا ہے. اور صرف آپ ہی کی روایات نہیں، تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، جامع البیان، تفسیر نصفی، تفسیر خازن، سب میں علماء اہل سنت کی تمام تفاسیر میں بھی لہو الحدیث سے مراد گانا ہی شمار کیا گیا. لیکن آپ سنیں گے آگے چل کر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن بھی اس سے خالی. تو بہرحال انسان سوچے کہ وہ کیا چیز خرید رہا ہے قرآن کے مقابلے میں. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے 2 قرآن ہو، ایک پلڑے میں دوسرے میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی. تو بہرحال اچھا اب اس کے بعد وہ جو روایت بھی ہے کہ اس طرح سے نفاق دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پانی جو ہے سبزہ ہوا تھا، تو انسان پھر ہر قسم کے گناہ کے اندر جو ہے مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دل میں کبھی، ابھی آپ نے سنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد کہ کبھی کسی کے دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. اور اس حقیقت بات بھی کہ قرآن سے بھی محبت ہو اور گانے سے بھی محبت ہو، ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی.
وہ شخص دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، یہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ان کے اندر اتنا بودھ اور دوری پائی جاتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت دماغ میں جس کے گانے، موسیقی، ڈش اینٹینا اور یہ اور ڈی وی ڈی اور فلاں اور اس طرح کی تمام چیزیں جس میں لہو و لعب اور فضولیات وہ شخص دیکھ رہا ہے، وہ وہاں پر وہ اسی ایک ہی دماغ کے اندر تعلیم اور تعلم، تقویٰ و پرہیزگاری اور علوم حاصل کرنا، ان میں انتہائی دوری پائی جاتی. کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں دونوں آپس میں اس طرح سے جو ہے جمع ہو جائیں. تو بہرحال قرآن کی محبت بھی ہو اور گانے کی محبت بھی ہو، کبھی ممکن ہی نہیں کہ ایک دل کے اندر جو ہے جمع ہو سکے. تو ہمیشہ ایک کی محبت آئے گی تو دوسرے کی محبت جو ہے وہ جائے گی. یہ اس کے اندر ایک لازمہ آپس میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں بھی، دیکھیں قرآن جو سکھاتا ہے نا، یہ گانا اور موسیقی یہ ہمیشہ اس کے بالکل برخلاف تعلیم دیتے ہیں. قرآن عفت و پاک دامنی سکھاتا ہے، قرآن اپنی شہوتوں پہ مثلا کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، قرآن جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے باز رکھنا سکھاتا ہے، جبکہ موسیقی ہوا ہوس کی تعلیم دیتی ہے. یہ انسان کے سفلی اور منفی جذبات کو ابھارتی ہے، یہ ان کے اندر ہیجان کو برپا کرتی ہے، اور بڑی بڑی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا عزت اور وقار ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان بہت ہی قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے. گانا گانے والے افراد الٹے سیدھے اشارے کر رہا ہے، مثلا انگلیاں بجا رہا ہے، سر کے بل جو ہے وہ مثلا کھڑے ہو رہے ہیں، پیروں کو زمین پر مار رہے ہیں، کبھی کندھے اچکا رہے ہیں، کبھی گدھوں کی طریقے سے مستا رہے ہیں، جو ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں، آ او کی آوازیں نکال رہے ہیں، پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں، عجیب عجیب ہولیاں بنا رہے ہیں، اور یہ بے ہنگام آوازیں جو نکالی جا رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سفلا پن اور ایک حیوانیت کی طرح سے ہے، اور جو قرآن کی تعلیمات کے سراسر بالکل خلاف ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو نا، اچھا دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں جو اس وقت ان افراد کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہی تمام چیزیں شراب بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کے اندر بڑا چولی دامن کا اس لحاظ سے ساتھ ہو جاتا ہے کہ عقل اور شرم و حیا بھی جس طرح شراب پینے سے نکل جاتی ہے، اور عزت و وقار کا ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے اخلاق اور مروت اس کی کم ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے وہ جو برطانوی شہزادے کی شادی ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا اس تقریب کے اندر جو ہے وہ شراب پینے کے اوپر انہوں نے کہا کہ پابندی لگائی جائے گی اس دوران جبکہ وہاں پہ ملکہ موجود ہوں گی، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان جب عقل اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو ملکہ کی شان کے خلاف ہے کہ ان کے سامنے کوئی اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے. تو وہاں تو ملکہ کا اتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہاں ہم اپنے پروردگار کا خیال کر کے، اپنے ائمہ کا خیال کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں. تو بہرحال یہ دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی. اور دیکھیے اسلام کے اندر بہت سارے گناہوں کا جو داعیہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. یعنی جو ابھارنے، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف جو ابھارنے والی چیزیں، تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے کہ وہ اس طرف بھی نہ جائیں بلکہ اپنی آواز کو بھی اس طرح سے بنا کر پیش کریں کہ نامحرم کوئی برے جذبات اپنے اندر نہ رکھیں. جیسے کہ اکثر پیغمبر کی جو ازواج تھیں، جو امہات المومنین، ان کے متعلق یہ بات ملتی کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس انداز سے گفتگو کرتی تھی کہ ان کی واضح طور پر ان کی صحیح آواز کا بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہمارے لیے تو ذمہ داری میں نہیں آتی، لیکن ایک عمومی مزاج تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں دینی بگاڑ کا سبب بنتی، دینی بگاڑ کا، اور ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. دیکھا جائے تو جو سینما ہے، یہ پاکستانی ماحول اور معاشرے میں یہاں پہ بھی جانا حرام ہو سکتا، کیونکہ سوائے اس کا کوئی جائز اور حل جو جائز جو امور کے اندر اس کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سینما کے اندر. یعنی جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ سب حرام وہاں پر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو تھیٹر ہوتے ہیں وہ بھی سب، یہ دیکھا جائے تو یہ سب لوگوں کو خدا سے دور لے جانے والی چیزیں بن جاتی ہیں. جتنے شراب خانے ہیں یہ سب خدا سے دور لے جانے والی چیزیں، اور اس طرح کے جتنے کلبز وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ سب بھی جو ہے لوگوں کو خدا سے دور لے جانے والی چیزیں. یعنی یہ شہوانیت کو ہوا دیتے ہیں، شہوت کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے گناہوں کا ایک پیش خیمہ بن جاتے ہیں. اور جب بھی پیغمبر کی حدیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ جو کہ زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، اور شراب کو حلال سمجھیں گے، اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. عنقریب میری امت میں ایسے افراد جو ہیں وہ آنے والے ہیں، ایسے افراد پیدا ہوں گے.
اور یہاں تک بھی یہ بات پیغمبر نے کہی کہ روایات میں یہ چیز آئی کہ استماع صوت الملاہی معصیت والجلوس علیہا فسق والتلذذ بها من الکفر، یعنی گانے بجانے کی آواز سننا گناہ ہے اور اس محفل کے اندر بیٹھنا فسق و فجور ہے، اور اس سے تلذذ حاصل کرنا، مزے لینا، اس سے یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ جو کہا پیغمبر نے کہ معازف کا جو لفظ آیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شراب کو، ریشم کو اور باج و تاشوں کو جو حلال کر دیں گے، لوگ مثلا شراب پیئیں گے، مثلا برانڈی کے نام پر پیئیں گے، نام بدل بدل کے پیئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ان کے سروں پر جو ہے وہ ناچ گانے ہوں گے، اور اللہ ایسے افراد کو زمین میں دھسا دے گا اور بہت سے افراد کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ یعنی ایسے موقع جو ہے پروردگار کا خدا نخواستہ آنا جائے کہ اس قسم کے عذاب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں۔ تو بہرحال ابن مسعود فرماتے ہیں جو پیغمبر ہی کے ایک صحابی کہ رسول اللہ نے ایک رات کو کسی شخص کے گانے کی آواز سنی، گانا گا رہا تھا کوئی شخص، تو پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کی لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، لا صلاۃ لہ، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں۔ تو بہرحال پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، خود ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ سنیں گے کہیں گے نہیں یہ تو حدیثیں ثابت نہیں ہیں، یہ حدیثیں ضعیف ہیں، جبکہ پوری کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اگر کچھ دیکھیے، اگر مثلا ایک موضوع پر 500 حدیثیں ہوں اور اس میں سے 50 حدیثیں یا 100 حدیثیں مثلا اگر ضعیف بھی ہوں، تو باقی 400 حدیثوں سے تو چیز ثابت ہو رہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 کی 500 حدیثیں بالکل ضعیف ہوں؟ کیونکہ یہ آپ کے اس نظریے سے ٹکرا رہی ہے، جیسے بھی آگے چل کر آپ مختلف انٹلیکچوئلس کی باتیں سنیں گی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے یہ سب حدیثیں جو ہیں اسی طرح کی ہیں بالکل جیسے، اور نہ کوئی چیز ثابت کی ہے کہ کیسے انہوں نے یہ بات کہی۔ پیغمبر کا باقاعدہ فرمان ہے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، یہ حکم دیا ہے پروردگار نے مجھے۔ اور یہ بھی جملہ ہے کہ بئس الکسب اجر الزمارۃ و ثمن الکلب، جو سب سے بری کمائی ہے، سب سے بری کمائی پیغمبر فرماتے ہیں وہ گانے بجانے کی اجرت ہے، وہ ثمن الکلب، اور کتے غیر شکاری کتے کو جو ہے اس کا خریدنا اور بیچنا اس کو قرار دیا گیا۔ یعنی سب سے بری کمائی گانے بجانے کی کمائی کو جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور یہی کہ اس طریقے سے نفاق دل میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس طرح پانی جو ہے سبزہ اگاتا ہے، اور پھر انسان ہر قسم کے اس کے اندر مبتلا جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک شخص پیغمبر کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا بدبخت ہوں، کمائی کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے دف بجانے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں کماتا یہی ہوں، میں کیا کروں؟ اب دف ہے یا بانسری بھی بہت سی جگہوں کے اوپر آئے کہ سوائے مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز آتی نہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ کیا میں بغیر فحاشی کے گالیاں کروں؟ یعنی کوئی اس کے اندر بری بات نہیں ہوگی، کوئی برا کلمہ نہیں ہوگا، بس میں ویسی دف بجاؤں گا یا ویسی بانسری بجاؤں گا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں ہرگز تجھے اس جیسے بدتر اور ذلیل کام کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے دشمن خدا تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھیے پیغمبر کا جملہ ہے، اے دشمن خدا تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا نے تم کو اس قابل بنایا ہے کہ تم حلال و طیب اور پاکیزہ روزی کما سکتے ہو، لیکن تم اس کو چھوڑ کر ایک حرام کی طرف جا رہے ہو۔ پیغمبر نے اس کو بہت ساری اس طرح سے جو ہے وہ سرزنش کی، اور روایتوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو شیطانی باجوں اور ان کے بجانے والوں کو دیکھنے سے محفوظ کر لیتے تھے۔ دیکھیے گانا گانے والوں کو اس سے بھی اپنی آنکھوں، میں اکثر اس پہ کہتا ہوں نا اور اعتراض کرتا ہوں کہ ان کے انٹرویوز جو بیٹھ کے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں کے لیے آپ مختلف گلوکاروں کو سنتی ہیں، تو پروردگار قیامت میں کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی کانوں کو شیطانی باجوں اور ان کے بجانے والوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچا لیا کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، انہیں تمام جماعتوں سے الگ کر دو۔ روایت میں ہے کہ ان کو تمام جماعتوں سے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو الگ کر دو، پروردگار یہ کہے گا۔
فرشتے ان افراد کو مشک و عنبر کے ٹیلوں کے اوپر بٹھا دیں گے, مشک و عنبر کے ٹیلے, اور خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو میری ایسی تسبیح و تمجید سناؤ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ سنی, کبھی کسی نے نہ سنی. اور اس کے بعد فرشتے اپنی پیاری آوازوں میں اس کو پروردگار کی ایسی تسبیح سنائیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی. اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی دیکھیے, اور جنت میں جب مختلف درختوں سے اس قسم کی آوازیں تسبیح و تحلیل کی آ رہی ہوں گی, اور انسان جو اس وقت ان نغمات بہشتی کا اصل جو ہے وہ مزہ لے گا, اور ایسے وہ افراد کے جنہوں نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں بچایا ہوگا اس دنیا میں, وہ وہاں پر ان تمام آوازوں کو سننے سے جو ہے وہ محروم رہ جائیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی گانا سنتا ہے اسے روحانیوں کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی. روحانیوں کی, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ روحانیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جنت کے قاری, جنت کے قاری جو پروردگار کی وہاں پر حمد کریں گے, اور جو نعتیں اور قصیدے پروردگار کی شان میں جو حمد جو کی جائے گی اور اہل بیت کی شان میں جو قصیدے سنائے جائیں گے, وہ ان تمام کو سننے سے انسان محروم رہ جائے گا. اور دیکھیے شیطان کی بھی ایک بڑی عیاری کہ رسول فرماتے ہیں کہ دو آوازیں ایسی ہیں جس سے پروردگار کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. صوتان ملعونان یبغضہم اللہ تعالی, دو آوازیں ایسی ہیں جو پروردگار کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. اعوالو عند مصیبت و مزمارو عند نعمت, بہت سی جگہوں پہ بس صوت و عند نعمت نہ, لیکن وہ مزمارو عند نعمت بھی. نعمت کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر چیخو پکار کرنا. مصیبت کے موقع پر چیخو پکار کرنا کیا ہے؟ ذرا سا گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی موت ہو گئی, تو پروردگار پہ اعتراض انسان کرنے لگتا ہے کہ کیا میرا ہی گھر ملا تھا اس کام کے لیے, اور لوگ بھی تو تھے اس مصیبت کے لیے, کیا میں ہی رہ گیا تھا یا رہ گئی تھی. بس مزمارو عندہ نعمت, یہ دوسری آواز بھی خدا کو سخت ناپسند ہے, جو ملعون آواز, وہ نعمت پا کر گانا بجانا. اب شادی بیاہ ہو رہا ہے, خوشی کا موقع ہے, علماء فرماتے ہیں کہ دو موقع ایسے تھے کہ انسان مصیبت کے موقع پر صبر کر کے جنت کو حاصل کر لیتا, یا خوشی کے موقع پر شکر پروردگار کو ادا کر کے جنت کو حاصل کرتا. صبر اور شکر دونوں ایسے موقع تھے جنت کو حاصل کرنے کے بہترین, اور شیطان نے انہی دو موقعوں پر بہکا کر انسان کو دوسری طرف کر دیا. مصیبت آ رہی ہے تو جز و فض کر رہا ہے, پروردگار کو برا بلا کہہ رہا ہے, اور نعمت کوئی مل رہی ہے تو گانا بجا رہا ہے. کوئی نعمت مل رہی ہے, مثلا برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے تو گھر میں اس قسم کی محافل اور تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں. یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو پروردگار کے غضب کو جوش میں لے آتی ہیں. روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر نے سنا کہ ایک نوجوان مدینے میں گانے گاتا پھر رہا ہے. پیغمبر نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان, تم پر افسوس ہے, تم قرآن کو ترنم سے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یعنی اگر تمہیں اپنی آواز کے جوہر دکھانے کا, یعنی میرے اپنے الفاظ ہیں, اتنا ہی زیادہ شوق ہے, تو تم اپنی آواز کا صحیح مصرف کرو, قرآن کو بہترین آواز کے اندر پڑھو, نعتیں پڑھو, نوحے پڑھو, قصیدے پڑھو, منقبتیں پڑھو, جو ہے ان کے اندر جاؤ, تلاوت قرآن کے اندر اپنی آواز کو لگاؤ. ایک حرام ایک چیز پروردگار نے جو نعمت دی ہے, دیکھیے کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کفران نعمت یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی اپنی نافرمانی میں استعمال کیا جائے. پروردگار نے نعمت دی ہے, اسی کی نافرمانی میں اس نعمت کو استعمال کیا جائے. اب کسی عورت کو مثلا خوبصورتی کی نعمت دی ہے اور وہ اس کو خدا کی نافرمانی ہے, بے پردگی میں استعمال کر رہی ہے. کسی کو آواز اچھی دی ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں اس آواز کو استعمال کر رہا ہے, گانے گا رہا ہے. کسی کو مال و دولت دی ہے, ایک نعمت دی ہے, اس کو اسراف میں خرچ کر رہا ہے, حرام کاموں میں پیسہ خرچ کر رہا ہے. اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے. شکر نعمت یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی اپنی فرما برداری اور اطاعت کے اندر استعمال کیا جائے. یہ کفران کا اور شکر کا جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے. تو پیغمبر نے بھی کہا کہ تم کوئی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم قرآن کو ترنم سے پڑھ لیا کرو, یعنی تمہاری جو ایک انر ایک سیٹسفیکشن ہے وہ بھی تمہیں ہو جائے کہ تمہاری آواز اچھی ہے تو تم نے اپنی آواز کو صحیح جگہوں پر استعمال کیا. اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر روایتوں ملتا ہے قافلے گزرتے تھے اور لوگ جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہوتی تھیں, پیغمبر اکثر ان جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں بھی کٹوا دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ فرشتے ایسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتے کہ جس میں اس طرح کی گھنٹیاں ہو جائیں, موسیقی کسی ایک آوازوں کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور تو بہرحال جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ناچ گانے کے اندر گھنگرو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, وہ اسی طرح کی گھنٹیوں کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا, اب ایک دفعہ شیطان ملعون کا جو واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, روایات کے اندر آیا
کہ شیطان نے کہا جب اس کو راندہ درگاہ الہی کیا گیا تھا تو اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھ کو زمین پر بھیج رہا ہے, زمین پر تو تیرا گھر بیت اللہ کی صورت میں ہوگا, میرا گھر کون سا ہوگا؟ پروردگار نے کہا یہ جتنے بھی بیوٹی پارلر حمام یہ تیرے گھر ہوں. باقاعدہ لفظ یہ روایت کیا ہے کہ حمام تیرا گھر, یعنی اب یہاں پر حرام حلال والے بھی مسئلے نہیں بتا رہا ہوں, تو آپ سنی چکی ہیں کہ بہرحال عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کی جاب بھی جائز ہے یا کھولا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کے ایک مصرف کے لحاظ سے بات ہو رہی کہ زیادہ تر آپ عورتیں دیکھتی ہیں کہ 99.99% عورتیں تقریباً وہ یہاں پر کیا ہوتی ہیں, بے پردگی کے حالات میں مزید میک اپ کر کے تیار ہونے کے لیے آتی اور تاکہ نامحرموں کے سامنے جائیں, تو جو اس کا ایک مصرف ہے. کہا کہ یہ جو ہے یہ تیرا جو گھر ہے. کہا کہ پروردگار میری بیٹھک کون سی ہوگی, میں بیٹھا کہاں کروں گا؟ کہا یہ جتنے بھی بازار ہیں تیری بیٹھک. روایتوں میں ملتا ہے کہ صبح ہی جہاں پر شیطان اپنے جھنڈے کو گاڑ لیتا ہے اور اپنی کرسی لگا لیتا ہے وہ بازار ہوتے. جب بھی کہا جا بہت سے فقہاء نے مکروہ بھی قرار دی بازاروں میں زیادہ دیر تک رہنا, انسان جلد سے جلد جائے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے اور وہاں سے واپس آئے. پھر کہا کہ پروردگار میرا کھانا کیا ہوگا, میں دنیا میں جا رہا ہوں. کہا کہ وما احل بہ لغیر اللہ, یعنی ہر وہ چیز جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے, جو جھٹکے کی مرغیاں یا کوئی بھی جھٹکے کا گوشت, یا بہت سارے افراد جو باہر جا کر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے وہ ان تمام مفاسد کے اندر آرام سے گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کب تک ہم احتیاط کریں, کہاں سے گوشت حلال خرید کر لائیں. کہا جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تیرا کھانا ہوں گی. کہا کہ پروردگار میرا مشروب کون سا ہوگا, میں دنیا میں جاؤں گا, کھانے کی چیز تو پتہ چل گئی, پینے کی چیز کون سی ہوگی؟ کہا کہ شراب جو ہے یہ تیرا مشروب. کہا کہ پروردگار میرے مؤذن کون ہوں گے, یعنی میری طرف بلانے والے. کہا کہ جتنے بھی باجے تاشے یہ سب کے سب تیرے مؤذن, یہ تیری طرف کھینچ کر لوگوں کو لے کر آئیں گے. یعنی گناہ جو ہے کتنا بڑا موسیقی کا, اس کی طرف کھینچ کر یہ مؤذن کا کام کرتا ہے شیطان کے. یعنی جس طرح مؤذن جو ہے اذان دے کر مسجدوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں, اسی طریقے سے گانے بجانے والے شیطان کی طرف لوگوں کو بلانے والے. کہا کہ پروردگار تیرا قرآن تو قرآن مجید کی صورت میں ہوگا, میرا قرآن کون سا ہوگا؟ قرآن سے مراد نہیں جو بار بار پڑھے جانے والی کتاب جس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ جو جتنی بھی شعر و شاعری, یعنی جو حرام شاعری یا مکروہ شاعری, جب اگلی ہماری کلاس آئے گی اس میں ہم شاعری کے اقسام بھی بیان کریں گے, جو آپ بیٹھ کے بڑے اپنی ڈائریاں مینٹین کرتی ہیں اور الٹے سیدھے قسم کے جو اشعار جو ہیں عشق اشعار اور بیہودہ قسم کے اشعار جو ہے ڈائریوں میں مثلا نوٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے شیطان کی پڑھے جانے والی کتاب, یعنی وہ چیزیں. اچھا, تو پھر اس کے بعد کہا کہ پروردگار مجھے لکھنے کے لیے بھی کچھ دے دے. کہا ہے جو گوندنا اور ٹیٹوئنگ ہوتی, گوندنا جو کھال, یہ جو ہے تیری لکھائی, یہ تیری لکھائی. کہا کہ پروردگار میرا کلام اس دنیا میں کیا ہوگا؟ کہا یہ جھوٹ جو ہے یہ تیرا کلام ہوگا, جھوٹ. اب دیکھیں ہمارے زبانوں پر کلام شیطانی زیادہ آتا ہے یا کلام پروردگار زیادہ آتا ہے. کہا کہ پروردگار میرا جال اس دنیا میں کون ہوگا؟ کہا کہ یہ بے پردہ عورتیں یہ تیرا جال ہوں گی. بہت سی عورتیں, یعنی کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بال تو چھپے ہوئے ہیں لیکن گہرا میک اپ مثلاً کیا ہوا ہے, ایسے لباس مثلاً پہنے ہوئے ہیں انہوں نے, ایسے لباس, جبکہ صحیح طور پر ایک اسلامی حجاب آپ کو کرنا, آپ کو کوئی فارمیلٹی سے بال چھپانے والی پوری نہیں کرنی. پردے کی اور ساری شرطیں بھی ہیں جو آپ نے پچھلے لیکچرز کے اندر سنی, لیکن کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس قسم کی بے پردہ پھرنے والی عورتیں یہ تیرا جال ہوں. تو اب دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کتنی گانا اور موسیقی یہ کتنا زیادہ جو ہے انسان کو برائیوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے جس سے منع کیا گیا. اور بہت سے لوگوں کو تو پیغمبر نے باقاعدہ بددعا بھی دی کہ دو آدمیوں کے جب گانے کی آواز آئی تو لوگوں نے, پیغمبر نے کہا کون افراد ہیں جو گانا گا رہے ہیں؟ کہا کہ جناب پر یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں دو افراد گانا گا رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے روایت میں کہ بددعا فرمائی, اے اللہ انہیں جہنم میں الٹ دے اور انہیں آگ میں دھکیل دی. یہ جملہ باقاعدہ پیغمبر نے کہا. اور ایک عالم کا جملہ بہت اچھا ہے اس سلسلے میں کہ کہا کہ جب خدا حق اور باطل کو قیامت کے دن الگ الگ کرے گا تو تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ گانے اور موسیقی کو کہاں رکھے گا, حق میں رکھے گا یا باطل میں رکھے گا؟ ہر شخص اپنے ضمیر سے بھی فیصلہ کر کے بتائے. کوئی گلوکار بھی ہوگا اور بہت بڑا موسیقار بھی ہوگا اندرونی طور پر. کیوں جب جس وقت اذان ہوتی ہے تو ساری چیزیں بند کر دی جاتی ہیں کہ نہیں بھائی اذان ہو رہی ہے, اذان کے احترام میں ذرا بھی موسیقی بند کر دیجیے. کیوں؟ اگر وہ حق بات ہے تو جاری رہے, چلتی رہے, اس میں کون سا. لیکن ہر شخص کو اندرونی طور پر پتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں, چاہے زبان سے وہ کیوں نہ اس طور پر جو ہے وہ کہہ رہا ہو.
ایک بزرگ کے متعلق ملتا ہے کہ جہاں کہیں ان کو نظر آتا تھا وہ بانسری کو توڑ دیا کرتے تھے. اور باقاعدہ ایک بزرگ اور جو گزرے ہیں ہمارے فضیل ابن عیاض, وہ تو کہتے تھے کہ بہت بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جانے کا منتر ہے. فضیل ابن عیاض وہی ہیں کہ جو کہ جن کا بہت مشہور ہے کہ پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر بالکل ایک حقیقی توبہ کی اور اس کے بعد پھر بڑے عرفا میں مسلمانوں کے جو ہے وہ شمار ہو گئے. تو بہرحال اچھا, اب بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو جناب روح کی غذا ہے اور بہت روح کو اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس سے. تو اگر دیکھا جائے تو شراب نوشی سے بھی بڑا مزہ آتا ہے, افیون پینے سے بھی بڑا مزہ آتا ہے, ہیروئن پینے سے بھی بڑا مزہ آتا ہے, اور بہت سے اور گناہ ایسے ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت مزہ آئے کسی کو آئے. تو یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ اس وجہ سے جائز ہو جائے کہ اس میں مزہ بہت آ رہا ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی جنت میں بھی تو آپ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے ہوگی. تو دیکھیے وہاں جنت کی موسیقی اور اس دنیا کے اندر جو یہ موسیقی بجائی جا رہی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے کہ جناب جنت میں جو موسیقی ہوگی وہ کس طرح سے حمد پروردگار جنتی حضرات جو ہیں وہاں پر کریں گے, کیسی آواز ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں سنی ہوں گی. شیخ جواد خراسانی جو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے مہدی منتظر کے نام سے. اس کے اندر اس سے پہلے کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ تمام روایات جو امام کے آنے سے پہلے دنیا میں واقعات پیش آئیں گے وہ تفصیل سے لکھی کہ لوگ گانے بجانے کو پسند کرنے لگیں گے اور لوگ رقص و طرب و غنا کو جو ہے حلال سمجھیں گے. کوئی گناہ اس گناہ سے کسی کو روکنے والا نہ ہوگا, یعنی گانا بجانے سے کوئی روکنے والا اس زمانے میں نہیں ہوگا, یہاں تک کہ وہ آلات حرمین میں بھی ظاہر ہو جائیں گے, مکے اور مدینے میں بھی. تو یہ موقع ہم ایک لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنے والا. اور روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم کے انتقال پر ابلیس نے اور قابیل نے گانا گا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا. اصول کافی کی جو 6 جلد کی روایت ہے, حضرت آدم کے انتقال پر ابلیس اور قابیل نے گانا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا. اور آلات موسیقی بھی کہا جاتا ہے قابیل کی اولاد نے ایجاد کی. اور اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھیں, تاریخ کے کہا کہ مکے اور مدینے میں جو سب سے پہلے فروغ کسی شخصیت نے جو آلات موسیقی کو دیا اور گانے بجانے کا, وہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان نے دیا. بہت ساری جب آپ تاریخ پڑھتی ہیں, ایک تو تھا کہ موجود تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے, لیکن یہ کہ جس نے باقاعدہ فروغ دیا, جس کی حکومت میں فروغ یہ چیزیں پائی ہیں, وہ حاکم شام کی شخصیت تھی. تو آلات موسیقی بھی جو ہے وہ قابیل کی اولاد نے ایجاد کی. اور وہی قابیل جس کا پورا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح سے قربانی جو ہے وہ حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا. باقاعدہ اس میں ملتا ہے کہ پتھر مار کر کسی چیز سے قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کیا تھا, اور اس کے بعد سخت پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی قتل اس انداز کا ہوا نہیں تھا. اور جب حابیل کو اس نے اس انداز سے قتل کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ کوے نے آ کر زمین کو کھود کے کہ زمین میں کس طرح سے دفن کیا جائے, قابیل کا وہ واقعہ جو ہے. بہرحال یہ اولاد قابیل نے یہ تمام چیزیں جو ایجاد کی تھی. اور یہ بھی روایتوں میں مرزا حسین نوری نے مستدرک الوسائل کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, انہوں نے دیکھا سنا کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ تنبورہ بجا رہا ہے. تنبورہ یعنی ایک لحاظ سے کہا جائے گٹار بجا رہا ہے. امام نے اس کو منع کیا اور اس کا تنبورہ لے کے توڑ دیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تنبورہ جو ہے جس وقت تم اس کو بجا رہے تھے, اس پہ ضرب لگا رہے تھے, اس وقت یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ وسیع رسول زیادہ عالم ہے, زیادہ واقف ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. تو امام نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا ستندم آیا صاحبی ستدخل جہنم آیا زاربی, افسوس ہے مجھے بجانے والے, تو ضرور جہنم میں جائے گا. دیکھیے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تمام چیزیں زندہ ہیں. نہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب وہ پتھروں نے تسبیح کی, پتھر ہاتھ میں آتے تسبیح کرنے لگتے تھے. جاندار چیزیں, بعض اوقات ہمیں ان کی تسبیح کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. بہت سے علماء کہتے تھے, مدرسہ فیضیہ جو ایران میں ہے جہاں سے امام خمینی نے کافی
انقلاب کے سلسلے میں کام شروع کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیحوں کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. بعض اوقات جانوروں کے متعلق ملتا ہے. امام نے صرف مثال بیان کی تھی کہ مومن تو ایسا ہے کہ وہ درخت کو کہے چل کے آ جاؤ تو درخت چل کے آ جائے تو درخت چل کے آنے لگا. ایک روایت میں پیغمبر کے متعلق بھی بات کہی گئی تو کہا کہ میں نے بلایا نہیں تھا مثال کے تو درخت چلتا وہ واپس چلا گیا. آج بھی مکے میں مسجد شجرہ کے نام سے وہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے. مدینے کی مسجد شجرہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہاں نہیں, جو مکے کی ایک مسجد شجرہ ہے وہیں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. تو درخت بھی اس انداز سے تمام چیزیں کو یہ نہ کہے کہ بھائی تمبورا کیسے بول سکتا ہے, یہ کیا کہتا ہے. کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ مرغ کیا کہتا ہے مثلا, اور جناب کبوتر جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پر اپنی اوٹرگوں جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. اور شیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تو مجھ کو جو ہے وہ پرہیزگاروں کے اوپر مسلط نہ کرنا. یہ تمام چیزیں کہہ رہی ہوتی ہیں. چیونٹی کا جو ذکر ہے کہ چیونٹی نے کہا, پورا قرآن کے اندر سورہ نمل کے اندر پورا واقعہ ہے چیونٹی کا, جو پچھلی دفعہ آپ کو آیات بھی دکھائی گئی تھی. تو کوئی اس میں متعلق شک و شبے میں نہ پڑے کہ یہ روایتیں تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں کہ کس طریقے سے تمبورا کہہ رہا ہوگا. تمبورا یہ چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے, زبان حال سے یہ چیز کہہ رہا ہوتا ہے وہ. تو بہرحال تو یہ دماغ میں رہے کہ بہرحال یہ نا ایک استعماری سازش ہے کہ آپ کو اس کے اندر لگا دیا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے, اب اس کی جو حلال چیزیں ہوں گی, ڈش اینٹینا کی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جناب ڈش اینٹینا بہت ہی مالدار یا مشہور ترین افراد جو ہوتے تھے ان کے پاس ان کے گھروں پہ نظر آتا تھا. خود ہم ہی دیکھتے تھے کہ جناب بہت مشکل سے کراچی کے اندر اگر ڈش اینٹینا تو تھا تو کوئی ہم ایک سیاستدان پیر صاحب وغیرہ ان کے گھر پہ مثلا صرف نظر آتا تھا, باقی کہیں نظر نہیں آتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز, حتیٰ کہ پانی تک ہم خرید کر پی رہے ہیں اور مہنگا ترین پانی خرید کے پی رہے ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں سستی سے سستی ہوتی چلی جا رہی ہیں, چاہے وہ ڈش اینٹینا ہو چاہے مثلا انٹرنیٹ ہو. دیکھا جائے تو جس اعتبار سے لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں, اگر یہ کئی ہزار روپے بھی اس کا وہ رکھ دیتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم 100 روپے میں بھی, 50 روپے میں, 25 روپے میں بھی ہم ان چیزوں کا استفادہ کر لیتے ہیں. اور تمام تو آخر ہم کو یہ اتنی سہولیات دی کیوں جا رہی. ہم بعض اوقات اسپتالوں میں دیکھتے ہیں نا کہ جناب جو اصل چیز ہے ایشوز اس سے توجہ ہٹا کے بہت سے گورنمنٹ اسپتالوں میں مثلا پیراسیٹامول تک اویلیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو بجائے اس کے لیکن اور سب چیزیں انتہا سے زیادہ, باقی سب چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ پانی, لیکن جو چیزیں سستی کی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں. دیکھیں کس زمانے پہلے صرف ایک پی ٹی وی چلا کرتا تھا, آج چینلز کی کوئی حد ہی نہیں ہے. 700 1000 2000 چینل بھی لوگوں کے پاس جو ہے آ رہے ہیں, اور انتہائی کم قیمت پر جو ہے ہر چیزیں دستیاب ہیں. ہر شخص کے اندرون سندھ چلے جائیں, اندرون پنجاب کے مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں, جہاں کھانے کو نہیں وہاں پر بھی جھگیوں کے اوپر ڈش اینٹینا لگے ہوئے. لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ استعماری کون سی سازش ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں میں مشغول رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہیں نا تو اس ملک کے اندر کبھی کوئی برین جو ہے وہ ابھر کے نہیں آتا. وہاں پہ پھر بڑے بڑے سیاستدان پیدا نہیں ہوتے جو واقعی قومی حوالے سے سوچتے ہیں. اس جگہ پہ پھر کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوتے. نوجوانوں کا آئیڈیل فقط گلوکار بن جاتے ہیں, نوجوانوں کا آئیڈیل فقط کرکٹرز یا کھلاڑی بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. برین کو استعمال جو شخص بھی کرتا ہو وہ ان کا آئیڈیل نہیں بن پاتا, اور آدمی ہمیشہ اپنے آئیڈیل جیسا بننا چاہتا ہے. تو وہ گلوکاری بننا چاہے گا, وہ کھلاڑی بننا چاہے گا, کبھی علم و دانش کی طرف نہیں آئے گا. تو یہ خاص طور پر اس طرح کی چیزوں میں لگا کے رکھا جاتا ہے جو کہ سمجھنے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے. اور بہت سی روایتوں میں یہاں تک چیز ملتی ہے کہ اگر 40 روز تک بھی کسی کے گھر میں آلات موسیقی ہوں, 40 روز تک, مثلا کوئی گٹار گھر میں رکھا ہوا ہے, کوئی اور آلات موسیقی رکھے ہوئے ہیں, تو روایتوں میں کہ شیطان اس گھر میں موجود تمام اہل خانہ کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے, اور جہاں جہاں شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا تو لیکن شیطان ان کے پورے جسموں کے اوپر ہاتھ پھیرتا, اور جہاں جہاں وہ ہاتھ پھیرتا ہے ان کے کان پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے اعضاء و جوارے پر, جہاں جہاں شیاطین ہاتھ پھیرتے ہیں, اور وہ تمام کے تمام اعضاء و جوارے ان شیاطین کے اعلی کار بنتے چلے جاتے ہیں, وہ ان کے موتیوں فرمانبردار ہو جاتے ہیں. اب وہ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے, وہ وہی ان کی زبانوں پر کلام جاری ہوتا ہے جو شیطان کا پسندیدہ کلام ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ ایک صفت بےغیرتی ان کے اندر پیدا ہونے لگتی, بےغیرتی آنے لگتی, حیا جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتی, شرم و حیا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری سب سے زیادہ جو عیش و طرب اور جو سب سے زیادہ ان گلوکاروں کی طرف جانے والی اور گانے اور موسیقی کی شائقی مردوں سے زیادہ عورتیں ہوا کرتی. جی آواز نہیں آ رہی کچھ بھی مجھے, تو آپ لکھ کے دے دیجئے جو کہہ رہی ہیں, انشاءاللہ اس پہ پھر بات کر لیں گے.
ابھی وہ تو اگلی ہماری گفتگو ہوگی کہ جس میں ہم فقہی مسئلے بیان کریں گے، کون سے آلات موسیقی جائز ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سا گانا جائز ہے، کون سا حرام ہے، کون سی آواز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ اگلی دفعہ کا موضوع. آج تو میں صرف اس کا ایک مذمتی بات صرف آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی چھٹے امام نے چیز ارشاد فرمائی ہے ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس گھر میں بھی گانا بجانا ہو وہ گھر کبھی بھی، ابھی امام کی حدیث سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہمارے امام نے جو ارشاد فرمایا، بالکل امام خمینی نے اپنی جو کتاب چہل حدیث ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ گانا جو ہے ہر قسم کی جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ان سب کا ایک سبب گانا. تو جو ہمارے چھٹے امام نے جو اسی حدیث کی بنا پر امام خمینی نے چہل حدیث میں جملہ لکھا ہے کہ وہ گھر جس میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ کبھی بھی موت سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور دردناک مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. موت اور دردناک مصیبتیں، پریشانیاں، انسان گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے جس گھر میں بھی گانا اور موسیقی بجتا ہے. وہاں پر کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم دعائیں لاکھ آپ کرتی رہے، لاکھ کرتی، گھر میں گانا اور موسیقی گھر بجتا رہے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. فرشتے اس گھر میں آمد و رفت نہیں رکھتے، ورنہ عام طور پر فرشتے گھروں میں مومنین کے آمد و رفت رکھتے ہیں، لیکن فرشتے پھر اس گھر میں آمد و رفت نہیں رکھتے کیونکہ وہ پاک جگہوں کے اوپر جاتے ہیں. نجس اور آلودہ جگہوں پر فرشتے جانا پسند نہیں کرتے. جس وقت بھی آپ دیکھیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کچھ، تو شیطان بھی اس موقع پر موجود ہوتا ہے جو آو فغاں کر رہا ہوتا ہے، ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں. جس طرح آپ چاہیں کہ گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جائے تو نیکیاں زیادہ کرنا پڑیں گی، اور اگر گھر سے شیاطین کو بھگانا ہے تو تلاوت قرآن اور نیک کاموں کے ذریعے شیطان کو بھگایا جا سکتا ہے. وہاں سے موجود دونوں ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اپنے اپنے مورچے چھوڑتے چلے جاتے ہیں جیسے بھی حالات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس گھر سے جہاں پہ گانا بجانا ہو، خود امام نے فرمایا کہ اس گھر سے برکت رخصت ہو جاتی، برکت اس گھر سے اٹھ جاتی. اور امیر المومنین بھی فرماتے تھے کہ گانا بجانا اور موسیقی جو ہے کہ یہ نفاق کا بھی باعث بنتا ہے اور فقر و فاقے کا بھی باعث بنتا ہے. یعنی جتنا بھی کما کے لائیں پھر وہ پورا نہیں ہوگا. برکت کا اٹھ جانا اسی کو کہتے ہیں کہ مثلا لاکھ لاکھ روپے بھی لوگوں کی تنخواہیں لیکن پورا نہیں پڑتا، قرضے لینے پڑ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، سود دینے پڑ رہا ہے لوگوں کو. اتنا زیادہ کمانے کے باوجود بھی تو بہت سی چیزوں کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، ایسی کون سی چیزیں ہو رہی. تو یہ بھی پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، جامع الاخبار میں بھی ہے کہ جو صاحب تنبورہ ہوگا یعنی جو گانے بجانے والا ہوگا، یہ میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا بنا ہوا وہ آلات موسیقی ہوں گے. جو آگ سے بنے ہوئے آلات موسیقی ہیں، اس کے ہاتھ پہ خود بھی آگ میں جل رہا ہوگا اور وہ آلات موسیقی بھی اس کے ہاتھ میں موجود ہوں گے. اور اس کے سر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، سر پر اس کے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا جو وہ اس کے سر پر اور چہرے کے اوپر مارتا رہے گا. 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اس حالت میں صاحب غنا جو گانا گانے والا ہے، موسیقی بجانے والا، اس حالت میں قبر سے باہر آئے گا کہ وہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا. دیکھیے کتنی ایسی روایتیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے کتنا، جس کو متعلق کہا جاتا ہے ارے یہ تو سب ایک جملے میں کہہ کے نہ اس کا کوئی ثبوت دیا جاتا ہے نہ کچھ، کہ بس یہ احادیث جو ہیں ضعیف ہیں تاکہ جو ہے لوگوں میں یہ بے حیائی کی باتیں پھیلائی جا سکیں. وہ ان احادیث کا انکار کیسے کریں؟ صرف یہ کہہ کے انکار کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی روایات میں چیز ملتی ہے کہ جس وقت بھی انسان گانا گا رہا ہوتا ہے، روایت میں کہ جب وہ گانے کی آواز کو بلند کرتا ہے تو شیطان اس کے کاندھے پر سوار ہو کر اس کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتا ہے، اس کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتا ہے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے، یعنی ایک لحاظ سے اس کی ہمت افزائی کر رہا ہوتا ہے شیطان، یعنی اس کا شیطان کا اعلی کار بنا رہتا ہے جب تک کہ وہ گانا گا رہا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آنکھوں سے اگر کسی کی چشمہ بصیرت ہو جائے اور تقوی پرہیزگاری کی عالم میں ہو جائے اور بہت سی برزخی آنکھ اس کی کھل جائے تو وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا. یہ بھی روایات میں چیز ملتی ہے کہ جنت میں جو فرشتے ہوں گے جو نغمات بہشتی سنائیں گے، جنتی حوریں جو افراد اس دنیا میں گانے سے اپنے کانوں کو بچا لیں گے، جنت میں حوران بہشتی کے نغمے وہ سن سکیں گے، حتیٰ کہ جنت کے جو درخت ہیں ان سے بھی ایسی بہترین جنتی نغموں کی آوازیں آئیں گی کہ وہ اس نے آج تک کبھی ایسی نہیں سنی ہوں گی، اور ایسی آوازیں ہوں گی کہ اگر دنیا والے ان آوازوں کو سن لیں روایات میں تو وہ شدت طرب و خوشی سے مر جائیں.
یعنی اتنی خوشی ان کو حاصل ہوگی اس دنیا کے اندر کہ خوشی سے جو ہے وہ مر جائیں، یعنی اگر وہ جنت کے ان نغموں کی آوازیں سن لیں۔ اچھا اب دیکھیے کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیاوی نقصانات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو دردہ جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے، ان کی بھی ایک روایت ہے، بلکہ ان سے پوچھا گیا تھا جو بھی آپ نے سنی ہے روایت کہ جو نغمات بہشتی ہوں گے کیا ہوں گے؟ جب انہوں نے پوچھا تو یہی جواب ملا ان کو کہ وہ تسبیح ہوگی، تسبیح یعنی پروردگار عالم کی تسبیح۔ اچھا اسی لحاظ سے دیکھیں جو دنیاوی طور پر جو نقصانات واقع ہوتے ہیں، جتنے بھی گلوکار اور موسیقار ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے، جلدی دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ جو بھی گانے اور موسیقی کا شائق ہوتا ہے اس کے اعصاب بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری اعصاب، بلڈ پریشر کا مرض جو ہے، یہ جو تحقیق کی گئی ہے بلڈ پریشر کا مرض، کتنی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان جو ہے وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں کمزور ہیں، کان کمزور ہیں ان کے، صرف اسی وجہ سے۔ مطالعے میں بے رغبتی ہوتی، پڑھنے کو بالکل دل ہی نہیں چاہ رہا، کس طریقے سے پڑھائی سے جان چھوڑا ہے، یہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سخت بوریت کا غلبہ ہوتا ہے کتاب ہاتھ میں اٹھاتے ہی۔ بچے کہتے نہیں کہ پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ کب دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کا؟ کبھی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ کہ مطالعے میں بے رغبتی ان موسیقی کی آوازوں کو سن کے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی، انتہا سے زیادہ۔ ورنہ کہہ رہے ہیں بہت بوریت ہو رہی ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں تو جناب بے انتہا بوریت محسوس ہو رہی ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب منہ لوگ بناتے ہیں کتابوں کو پڑھتے وقت۔ ارادہ سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کوئی بھی چیز انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایک مصمم ارادہ، نہیں میں اس کام کو کر کے دم لوں گا، ذرا سی ٹاسک ہے، ہمارے نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ عمل نہیں کر پاتے اس کے اوپر، پروگرام بہت بناتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور ایسا پڑھیں گے اور ایسا پڑھیں گے، لیکن نہیں پڑھ پاتے۔ ارادہ بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے ان کا، یہ بھی اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیرت ان کے اندر سے جو ہے وہ نکل جاتی، جلد موت آ جاتی ہے ایسے افراد کو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شخصیت بھی انسان کی بچپن سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ بہت سے لوگوں کو جو بلا وجہ بھی جو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہی گانا اور موسیقی جو انسان کے اندر اس انداز سے جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنی چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ واقعی اگر یہ ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشرے میں کم کریں۔ خاص طور پر وقت جتنا ہمارا ان چیزوں کے اندر ضائع ہوتا ہے، انسان کا وقت ضائع پہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، گھنٹوں ٹی وی جو ہمارے گھنٹے نگلتا چلا جا رہا ہے زندگی، اس کو کم کرنا پڑے گا، اس کی طرف توجہ نہ دیں، ورنہ یہ سارا وقت آپ کا ایک لحاظ سے ویسٹ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ڈسٹ بن میں گویا آپ نے اپنی عمر عزیز کا پھینک دیا۔ اور اگر آج سے اس کو ترک کر دیں، بڑا دل چاہتا ہے اس کو سننے کو، مثلا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر کوئی بھی شخص، حدیثوں میں یہ چیز آئی کہ کوئی بھی چیز کو دیکھیے انسان کو جس چیز کا دل چاہ رہا تھا اس کو اگر خدا کی وجہ سے ترک کر دے، وہ چیز حرام تھی خدا کی وجہ سے ترک کیا، تو پروردگار اس کو ایسا بہترین عوض عطا کرے گا کہ واقعی وہ خوش ہو جائے گا کہ بہترین پروردگار جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی چیز وہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو ایک بہتر چیز کو آپ لیجئے، نہ کہ ایک بدتر چیز کا جو ہے ہم نے انتخاب کیا ہوا۔ اور اس طرح کے جتنے بھی فواحش ہیں ان کے متعلق قرآن میں کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو چاہتے ہیں کہ گناہ کی باتیں، یہ فواحش عوام میں بڑھیں، گانا اور موسیقی یہ عوام میں بڑھیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، لہم عذاب علیم، اور جو اس دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں عذاب جو ہے الگ ہوگا۔ اب ایک چیز اور آپ اور سن لیجئے، وہ چند ایک باتیں کہ ٹی وی کے اوپر دیکھیں، کبھی بھی ٹی وی کو نا انتہائی سادہ طریقے سے نہ دیکھیں، نہ ان پروگراموں کو آپ سادہ انداز سے دیکھا کریں کہ یہ ٹاک شوز آ رہے ہیں، بس یہ ایسے ہی نہیں آ رہے، بڑی ان کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، بڑے ان کے پیچھے دماغوں کو ایک صرف ایک ڈسکس کرنا چیز نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کو ایک خاص سمت میں لے جانا بھی ہوتا ہے۔ تو چلیں کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک فلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا مشہور ہوئی تھی وہ، اور پوری جگہ پہ اس کی بہت زیادہ حد تک اسکولوں تک کو، ایک کوئی اسکول نہیں بچا جس کو سینما میں وہ چیز دکھانے نہ لے۔ کسی فلم کے متعلق ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ اس کا پروپیگنڈا ہوا، اس میں کس چیز کا پرچار ہوا ہے، لیکن وہ ذرا آپ سنیے۔
इस्लामी हुलिया और गाना बजाना यानी मौसीकी, दोनों बहुत अहम मौजू छेड़ दिए हैं आपने। पहले आइए मौसीकी की तरफ। दलाइल का एक अंबार है मेरे पास मौसीकी के हक में, लेकिन मैं सिर्फ एक दलील देना चाहता हूं जिसके बाद दूसरी कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि आज तक दुनिया में पैगंबर कितने उतारे गए? जी 1,24,000। और इन 1,24,000 में से किताबें कितनों पे नाजिल हुई? जी सिर्फ 4 पर। गोया ये तो तय हो गया कि ये 4, बाकी 1,23,996 पैगंबरों से ज्यादा बरगुज़ीदा हैं। बेशक इन चारों को अल्लाह ने मोज़े अता किए। हुजूर का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान शरीफ मूसा को इस काबिल बनाया कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर दे। ईसा को ये ताकत दी कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दे। और दाऊद को क्या दिया? मौसीकी, ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना उबूर कि सुर लगाएं तो पहाड़ साथ गाने लगे। दुनिया जहान के परिंदे मदहोश होके आवाज की जानिब खिंचे चले आए। ज़ुबूर उठा के देखिए, ये तक लिखा है कि किन रागों से और किन साजों पे गा के हजरत दाऊद अस्सलाम ने खुदा की हम्द व सना की। क्या ये मुमकिन है कि खुदावंद करीम अपनी तारीफ सुनने के लिए एक हराम चीज का इंतखाब करे और अपने एक बरगुज़ीदा पैगंबर को हराम चीज मुझसे में दे? क्या ये मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसीकी को हराम भी समझें और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी पूछें कि बारात जिस कबीले में गई है वो अंसार हैं और अंसार मौसीकी के बहुत रसिया होते हैं, क्या तुमने बारात के साथ कुछ गाने वालियां भी भेजी हैं या नहीं? क्या ये मुमकिन है कि वो मौसीकी को हराम भी समझें और अबू मूसा अशरी की क़िरत से खुश होकर उससे यह भी कहें कि लगता है तुम्हारे गले में तो दाऊद का सास रख दिया गया? वो आपने देखा कि इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद जो और टॉक शोज हैं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती। डॉक्टर साहब, आप एक साइकेट्रिक भी हैं, दीन के एक स्कॉलर भी हैं। यहाँ 2 बातें सामने आई। सलमान ने कहा कि इंसान की जो नफ्सियाती नशोनुमा है, नफ्सियाती अवारिज हैं, उनके इलाज के लिए भी मौसीकी किरदार अदा करती है। जबकि मौलाना का कहना है कि जो दीन हमें निज़ाम देता है उसमें तो नफ्सियाती अवारिस का भी इलाज मौजूद है, नफ्सियाती अवामिल की इस्लाह के इम्कानात भी तमाम मौजूद हैं, और उसमें कम से कम उन जो मौसीकी के आलात हैं उनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कोई भी चीज जो इंसान को शिर्क या बेहयाई की तरफ ले जाए या जो इंसान को उसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से गाफिल कर दे, जैसे उसकी तालीम से उसको गाफिल कर दे, उसकी इबादत से उसको गाफिल कर दे, उसके खानदान की जिंदगी से उसको गाफिल कर दे, तो वो जायज चीज भी उस वक्त बिल्कुल नाजायज बन जाती है। इस हवाले से तो सिर्फ मौसीकी से नहीं, कोई चीज भी हो सकती है। ऐसा ही है, जाहिर है कि इसका ताल्लुक मौसीकी से नहीं है। अगर एक इंसान दिन भर सैर व तफरीह करने लगे, अगर एक इंसान दिन भर शेर व शायरी इस तरीके से करने लगे कि वो अपनी बीवी और बच्चों को भूल जाए, उसमें खुसूसी तौर पर जब हम मौसीकी की तरफ आते हैं तो जैसे मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने कहा, मौसीकी तो इस पूरी कायनात में मौजूद है। जब मौसीकी इस पूरी कायनात में मौजूद है और जिस तरीके से कुरान मजीद ने कह दिया है कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती उखरिजत लिन्नास, कि किसने वो जीनत हराम कर रखी है जो कि परवरदिगार ने इंसानों के लिए तैयार कर रखी है। इसका मतलब यह है कि मौसीकी बुनियादी तौर पर एक जायज चीज है, बशर्त ये कि उसके अंदर शिरक न हो, बेहयाई न हो और वो इंसान को उसकी बुनियादी जरूरियात से गाफिल न कर दे। जब मौसीकी जायज है तो उसके आलात खुद ब खुद जायज हो गए। और यही वजह है कि जब हम कुरान मजीद को सामने रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान मजीद में तो उसको हराम देने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। और जब हम अहादीस का मुतालिया करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जितनी सही अहादीस हैं वो सही अहादीस मौसीकी की हिल्लत पर
یعنی اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جتنی وہ احادیث ہیں جو ضعیف احادیث ہیں وہ موسیقی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میں اس میں صرف ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر جب اس کے بعد مختلف چیزیں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی کمزور اور ضعیف حدیث ہے جس کی بنیاد پر اعتبار سے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی ان سے ثابت ہی نہیں ہے سرے سے، اس کو ثابت کہنا ہی بہت ایک بڑی جسارت کی بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے مولانا نے بات کی کہ کچھ خاص آلات موسیقی ہیں جن کا رسول اللہ نے نام لیا کہ ان کا استعمال ممنوع ہے۔ سلمان نے توجہ دلائی کہ اب وہ بھی بات کچھ آگے چلی گئی، کمپیوٹر سے بھی آپ انہی کی آواز نکال سکتے ہیں، تو پھر اس ساری احادیث کو ہم کس کانٹیکسٹ میں اور کیسے سمجھیں؟ کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اس کو آپ کسی کمزور حدیث کی بنیاد پر اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے۔ جب ہم موسیقی کے متعلق تمام تر روایات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں وہ احادیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بغیر کسی استثناء کے تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں اگر وہ دو چیزیں نہ ہو جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا تو ان میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شادی کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ گانے بجانے کا تھوڑا وہ کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ انصار تو گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ عید کے موقع پر جب کچھ بچیاں آ گئی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اور گانے بجانے لگی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، یہ ہماری آج عید کا دن ہے۔ واحد صحیح حدیث جو موسیقی کے خلاف جاتی ہے اس کا تذکرہ مولانا عبدالرؤف نے کر دیا ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن چیزوں کی اکثریت ہو جائے گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں خبر دی گئی ہے، اس میں حکم نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قیامت کے قرب قیامت میں لوگ ان چیزوں میں اس طرح انوالو ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو فراموش کر دیں گے، وہ عبادات کو فراموش کر دیں گے، سب چیزوں کو فراموش کر دیں گے۔ جس طریقے سے سلمان نے کہا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آلات موسیقی کی ضرورت تو بے شمار اچھے فنکاروں کو بھی نہیں رہی، وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکال سکتے ہیں کہ جو بالکل ایسی ہی ہوں۔ اب جیسے بانسری کی بات ہوئی، بانسری کے متعلق ایک صحیح روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ ایک ساربان کو دیکھا کہ وہ بانسری بجا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سفر کی کلفت کو دور کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ یہ جتنی بھی روایات ہیں جو موسیقی کے خلاف پیش کی جاتی ہیں، محدثین نے ان پر جس طریقے سے اعتراضات کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک روایت کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ان کو کمزور بنا دیتی ہیں، اور جن کی بنیاد پر یہ بات کہنا کہ موسیقی یا آلات موسیقی حرام ہیں فی نفسی ہی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اس کی بنیاد پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو انوالو کریں یا بے حیائی میں اور یا پھر اس کو عبادت سے اور زندگی کی ضروریات سے دور لے جائیں، ان میں موسیقی بھی اہم چیز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ممانعت ہو جائے گی۔ کہ ایک بات کو رسول اللہ نے حرام کہا ہو تو ہم کوشش کر کے اس کو جائز قرار دیں، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے دین میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو میں کیا کوئی بھی اور مسلمان اس کو حلال قرار دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں علمی اختلاف ہو رہا ہے تو اٹھ کر یہ کہا جائے کہ تم یہ بات کر رہے ہو اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ یہ اتنا ہی ناپسندیدہ رویہ ہے جتنا ناپسندیدہ رویہ یہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے موسیقی سے ذاتی حد تک کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں موسیقی ذاتی حد تک بالکل نہ سنتا ہوں اور نہ میرے پاس اس کا وقت ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سننا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے اس کے جواز کو مانتا ہوں۔ تو دیکھیے بہت چابک دستی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں معاشرے میں۔ نہیں ہوا، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیقی کی بہت سی صورتیں موجود تھیں، لونڈیاں گانا گاتی تھیں، عرب میں اس طرح کی مجالس منعقد ہوتی تھیں۔ جس آدمی کی نظر عربی لٹریچر پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کی مجالس عام طور پر منعقد کی جاتی تھی۔
لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان میں خاص طور پر ان کی غنا کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا تھا. رقص و سرود کی مجالس بھی منعقد ہوتی تھیں. قرآن مجید نازل ہوا، مکے میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی نازل ہوا. اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی، بہت سے سوالات کے جوابات دیے، لیکن نہ اس معاملے میں کسی نے کوئی استفسار کیا ہے، نہ قرآن مجید میں بطور خود اس کو موضوع بناتے ہیں. جس طرح جذباتی ہو کر اس کے بارے میں فتاویٰ دیتے ہیں، یہ اگر ایسی ہی کوئی چیز تھی تو قرآن مجید نے اس کو کیوں موضوع نہیں بنایا؟ یعنی ایک چیز موجود ہے، عرب کلچر میں موجود ہے، عرب کلچر میں موجود ہے. یعنی اس کے ذکر سے آپ دیکھیے ان کی شاعری بھری پڑی ہے. شراب کی مجالس منعقد ہوتی ہے، اسی طرح سے موسیقی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں. پھر لوگوں نے شراب کے بارے میں جو ایک بارے میں سوال کر لیے، وہ بھی براہ راست تو قرآن میں زیر بحث نہیں آیا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن جب لوگوں نے سوال کر لیا تو بیان کیا نا قرآن مجید نے، تبصرہ بھی کیا اس پر. یہ کہا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جو جوا ہے اور یہ شراب ہے یہ گندا شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع تھا، اس لیے کہ شراب کی مجالس میں موسیقی بھی ہوتی تھی، اس میں طرح طرح کے نغمات بھی گائے جاتے تھے. اس موقع پر یہ بات بیان کر دی جاتی، نہیں موضوع بنایا. اس میں بھی یہی ثابت کیا کہ قرآن گویا اس سے خالی. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ کتنی قرآنی آیات اور تفاسیر کے ذریعے واضح طور پر دیکھیے بہت سارے اسلامی احکام ایسے ہیں جو فقط ایک روایت سے صرف ثابت ہے، ایک صحیح روایت سے. اور یہاں پر ایک احادیث کا ایک انبار ہے جو کہ صحیح احادیث پر، اگر اس میں چند ایک ضعیف حدیثیں بھی بالفرض اگر موجود ہوں تو تب بھی ان ضعیف حدیثوں کی وجہ سے ان تمام صحیح حدیثوں کو تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس طرح سے چیزیں معاشرے کے اندر پیش کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو مسخر کر دیا تھا داؤد کے لیے. اب ذرا دیکھیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کوئی آلہ موسیقی نہیں ہے، صرف ایک آواز ہے، وہ لہن ہے ان کا، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 70 لہجوں میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت فرما سکتے تھے. یعنی 70 انداز تھے پڑھنے کے، اتنی کمانڈ تھی. اور اس کمانڈ کا یہ اثر تھا اس بے جان چیز پر جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. دیکھیں جو ٹیپ ہے یہ بظاہر بالکل بے جان ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز اس میں بھر دی ہے، فیڈ کر دی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بول پڑے گی، وہ ساتھ ساتھ چلے گی. یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیز جو جاندار ہے، وہ جو چیز منہ سے نکالتی ہے وہ تو آواز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الفاظ پر مشتمل ہے. لیکن اگر بے جان چیزیں کمپوز کی جائیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم ساز کہتے ہیں. ایک نیچرل فینومینا ہے کہ پہاڑوں سے ایک آواز نکل رہی ہے، جس کو اگر ہم موسیقی سے تعبیر کر دیں یہ اللہ پاک نے اپنی طرف منسوخ کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ساز ہے یہ کیا ہے؟ بہت ساری آوازیں، یہ سب ساز ہے. ہم چل رہے ہیں، جو قدم سے آواز پیدا ہو یہ بھی ایک ساز ہے. کچھ چیزوں کے چلنے سے، ہوا کے چلنے سے ایک شور پیدا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ساز ہے. لوگوں نے انسٹرومنٹس بنائے. دیکھیں 10,000 قبل مسیح میں الغوزہ اور بانسری نمونے کی چیزیں تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ یہ دریافت ہو چکی ہیں، اس زمانے کا انسان استعمال کر رہا ہے. 2,500 سالہ قبل مسیح کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، انسائکلوپیڈیا سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتا رہی ہے 2,500 سال سے ان ریٹن موسیقی موجود ہے. موسیقی جس کو ایک سبجیکٹ کی حیثیت حاصل ہے، آج دنیا کئی ممالک میں پڑھایا جاتا ہے. اس موسیقی کے ذریعے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. یہ موسیقی آدمی کے آئیڈیاز کو کریٹ کرتی ہے، اس کو مینیفیسٹ کرتی ہے، آدمی کی فیلنگز کو کرتی ہے. یہ موسیقی وہ کام کر دیتی ہے. علاج تو ڈاکٹر صاحب شراب سے بھی ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ الکوہل بھی یوز ہو جاتی ہے علاج کے لیے، حرمت منسوس ہے. ہاں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر اس کے فوائد میں جائیں گے تو پھر یہ نقصانات بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب شراب کو موسیقی کا کوئی نقصان نہیں ہے، شراب نہیں بالکل ہے. میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو جب غلط یوز کیا جائے گا تو اس کے مطلب نقصانات ہیں. میں تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے، نیچرل ڈیمانڈ ہے، نیچرل ریکوائرمنٹ ہے انسان کے اپنے اندر کی. موسیقی آپ کے نزدیک نیچرل ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ بڑا مطلب معصوم ہے لیکن لوری سے وہ اتنا مانوس ہو گیا ہے. ایک ہدی خواہ جب اونٹ کو چلاتا ہے تو ہدی اس کی جو ہے، اس کا جو نغمہ ہے وہ ایکسیلیٹر کا کام انجام دے رہا ہے. اونٹ اس کی اس نغمے کے زیر و بم کے ساتھ اپنی رفتار کو کم و زیادہ کر رہا ہے. لیکن جانور بھی اس موسیقی کا اثر لے رہے ہیں. انسان نے موسیقی سے کنٹرول کیا ہے، جانوروں کو کنٹرول کیا ہے. تو موسیقی انسان جو ہے کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ میں اس کو ریلیکسیشن چاہیے، تو انسان کوئی کام کر رہا ہے بڑا بورنگ کام ہے، لیکن اگر اس نے کوئی موسیقی ایک ہلکی پھلکی لائٹ سی لگائی ہے، دیکھیں اس کے مضامین شرکیہ نہ ہو، پامال مضامین نہ ہو اور انگیز جذبات کو کرنے والے مضامین نہ ہو، یہ تو انسان کا پک اینڈ چوائس خود ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی اگر انسان اسے صحیح خطوط پر استعمال کرے اپنے آپ کو ریلیکسیشن دینے کے لیے اور ایک اپنی قلبی سیٹسفیکشن کے لیے تو وہ غلط نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سیریمنیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی تقریبات میں ہم یوز کرتے ہیں اس کی مناسبت سے.
अच्छा फोक म्यूजिक होता है, देखें एक कंट्री म्यूजिक होता है, पॉपुलर म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कुछ कहने की मतलब जरूरत नहीं है, आपने म्यूजिक लगा दिया और आपको अंदाजा हो गया कि इसके जरिए वो मैसेज क्या है। सिग्नेचर ट्यून हम ताब अबद सय्यद तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफा भाई जरूरत नहीं अगर इसकी मौसीकी भी आ गई। अब हमारे अंदर एक जोश पैदा हो रहा है। तो देखें इस मौसीकी से हम लोगों ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए उन्होंने। तो आपने देखा कि चीज़ें इतनी सादा और आसान नहीं कि बस आप एक डिस्कशन के तौर पर एक ख़ास टॉक शोज जो हैं ख़ास एक माइंड को जो है वो मेकअप करते हैं उनका और एक टिपिकल माइंड सेट की तरफ ले जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके जायज़ होने के ऊपर टीवी के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मुसलसल आना शुरू हो गए जब मैं भी सही तौर पर आपको इतना वक्त नहीं रहा। आज जो है वो यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू रोक रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो होगी तमाम फ़िक़ही मसाइल और उन चीज़ों को भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा कि जो बज़ाहिर आप बहुत सी मनक़बतें सुन रही हैं, बहुत से नोहे आप सुन रही हैं, बहुत से कसीदे आप सुन रही हैं, लेकिन वो उस हराम पहलू के अंदर शामिल हो जाते हैं जिसको शरीयत इस्लाम ने जिसकी ममानियत फरमाई। तो कहाँ वो बारीक सा फ़र्क आता है और कहाँ उस तरफ चले जाते हैं, मैं दोनों चीज़ आपको सुनवाऊँगा भी और उससे पहले फ़िक़ही मसले तमाम मुज्तहिदीन की आरा जो हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी ताकि मसला मुकम्मल तौर पर आपके नज़दीक हल हो जाए कि वाकई ये सब चीज़ें हैं क्या। अब आप अगर इससे पहले आपने तमाम हदीसें और कुरानी आयात और उनकी सब तफासीर के रेफरेंस ना सुने होते और फ़कत ये तमाम आपको टॉक शोज़ के जुमले सुनाए जाते जो बहुत से इंटेलेक्चुअल हजरात कह रहे हैं, तो आम तौर पर लोग जो इस तफसील में नहीं जाते वो इसके हलाल होने के कायल हो जाते। तो ये बहुत सी चीज़ें मंतिकी मवालतों के तौर पर पेश की जाती हैं और जो उसके बरखिलाफ दलाइल हैं वो पेश की सामने नहीं रखे जाते, तो लोग जो हैं गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और एक नज़रिया अपना बना लेते हैं। तो आज हम अपनी गुफ्तगू यहाँ पर रोक रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फ़िक़ही मसले इसके गाने के होंगे शुरू और फिर उसमें हम वो तमाम चीज़ें भी आपको दिखवाएंगे और सुनवाएंगे कि जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि हलाल क्या और हराम क्या है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।